3 دہائیوں پہلے ایڈز کے پہلے مریض کے منظر عام پر آنے کے بعد سے اب تک اس مرض کی روک تھام کے لیے کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ اس وقت ایڈز ایک جان لیوا بیماری تھی اور آج بھی ایک شدید مرض کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے دوائیں بھی موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایڈز کا وائرس HIV کانگو کے جنگلوں میں موجود چمپینزیز سے انسانوں میں پھیلا اور پھر ایک عالمگیر بیماری کی شکل اختیار کر گیا۔ 1981 میں کیلیفورنیا میں ہم جنس پرست مردوں میں عجیب بیماریوں اور کینسر کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، جس نے ڈاکٹروں کو پریشان کر دیا۔ 1983 میں فرینچ تحقیق دان ڈاکٹر لک مونٹانیے اور نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کے امریکی سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ گیلو نے HIV وائرس پر تحقیق شروع کی۔ 1985 تک یہ مرض دنیا بھر میں پھیل گیا، جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں میں اس کا خوف اور اس کے ٹیسٹ کروانے میں ہچکچاہٹ بھی تھی۔ 1987 میں امریکہ میں ایڈز کے اثرات کو زائل کرنے والی ایک دوا AZT مارکیٹ میں آئی۔ Because of the HIV virus that I have. 1991 میں امریکی باسکٹ بال سٹار میجک جانسن نے ایک پریس کانفرنس میں HIV پازیٹیو ہونے کا اعلان کیا اور اس بیماری کے بارے میں لوگوں میں وہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی ضرورت تھی۔ اسی سال ریڈ ریبن کو ایڈز اویئرنیس کا سمبل قرار دیا گیا۔ 1997 میں ڈاکٹر ڈیوڈ ہو نے ہارٹ تھراپی یعنی ہائیلی ایکٹیو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کا طریقہ ایجاد کیا، جس کی مدد سے پہلی بار ایڈز کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں کمی دیکھنے کو ملی۔ سال 2003 میں امریکی صدر جارج بش نے ترقی پذیر ملکوں میں ایڈز کے مرض کی روک تھام کے لیے پریزیڈنٹس ایمرجنسی پلان کا اعلان کیا، اور 2009 تک 52 لاکھ افراد کو اس پروگرام کے تحت ایڈز کا مقابلہ کرنے والی ادویات تک رسائی ملی۔ UN-AIDS کی رپورٹ کے مطابق سال 2011 تک غریب ملکوں میں 80 لاکھ سے زائد افراد کا علاج جاری ہے، لیکن دوسری طرف اسی سال 17 لاکھ افراد ایڈز، HIV اور اس کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکہ نے HIV وائرس کے حامل افراد پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سال 2010 میں ختم کر دی تھی، لیکن اب بھی دنیا بھر میں 46 ملک اور جگہیں ایسی ہیں جہاں HIV کے حامل افراد کے داخلے اور وہاں رہنے پر پابندی ہے۔ I'm 27 years old. I have been living with HIV for 12 years. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایڈز کے مرض کی روک تھام کے لیے ابھی بہت سی کوششیں کی جانی باقی ہیں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ To bring the information to the people and empower them.